آپ سے چندوں کا سوال نہیں، عقل کو استعمال کیجئے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ غور کیجئے، اپنے ایمان کو سدھار لیجئے۔ ہماری نظریں آپ کی جیب پر نہیں ہے، آپ کے جسم اور جان پہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو سیدھا کر لے، جس کا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کی جنت کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ اور ہوں گے جو گیارہویں کے نام پہ، تیجوں کے نام پہ، کنڈوں کے نام پہ کھانے والے ہوں گے۔ ہم کھانے والے نہیں، آپ کی جان کو آگ سے بچانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت یہ ہے، توحید کو سدھار لو، عقیدے کو سیدھا کر لو۔ جس کا عقیدہ سیدھا ہو گیا، رب نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہا پہ یہ خوشخبری دی تھی، جو شرک کے بغیر میرے پاس آئے گا سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے وارث بنا دوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ کے نبی پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو وہی کہتے اللہ ابھی جتنی کم کرنی ہے ایک ہی دفعہ کم کر دے، بار بار کیوں چکر لگوائے گا؟ خود غور کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں میں پہلے دنیا والوں کے پاس جا چکا ہوں، اتنی ساری نہیں پڑھیں گے، جاؤ کم کرواؤ۔ جب اللہ نے 40 کی تو نبی وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آخر آپ نے 5 ہی دینی ہے نا، میرے پھیرے ضرور مروانے ہیں، یہی ختم کرو، جو 5 دینی ہے 2 میں جاؤں۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، غیب دان صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ نبیوں کو جتنا بتا دیا جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو بات رب چھپا لیتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا۔ ایک اور سبق اس واقعہ معراج سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہیں کرتے، عرش پہ نہیں پہنچتے، عرش پہ پاؤں نہیں رکھتے، بلکہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک مالک نے چاہا وہ لے گیا، اور پھر صرف نور کو، اللہ کے نور کے حجاب کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے نبی عرش پہ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، دیدار ہوا ایک دوسرے کا، یہ دعویٰ کرنے والے حضرت عائشہ بتاتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نور کو دیکھا ہے۔ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ ہر وہ عمل جو دین کے نام پہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو کاٹ ڈالیے۔ وہ بدعات، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر دنیا میں مشہور ہو رہے، اس کو لائیے قرآن و حدیث پہ پیش کیجئے۔ اگر قرآن و حدیث اس کے موافقت دے دے، اس کے مطابق فیصلہ دے دے تو اس پہ عمل کر لیجئے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ چیز ثابت نہ ہو، وہ عقیدہ اللہ کے نبی کا نہ ہو، آپ کے صحابہ کرام کا نہ ہو، قرآن کی آیات میں نہ ہو، رسول اللہ کے فرمان میں نہ ہو، اس کو اٹھائیے، دیوار پہ دے ماریے۔ وہ بیان کرنے والا کیو ٹی وی والا ہو یا کوئی اور ٹی وی والا، یہ دین کے نام پر بے دینی پھیلانے والے چینل، واللہ اللہ سے بڑھ کے کہتا ہوں انڈیا کی انگلش فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہے اس امت اسلام کے لیے جتنے خطرناک یہ کیو ٹی وی کی شکل کے اندر شرک پھیلانے والے چینل ہے۔ اس کے ذریعے ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ فلم دیکھ کر تو صرف انسان گناہگار ہوتا ہے، اور کیو ٹی وی کی بکواسات سن کر ہو سکتا ہے انسان ایمان سے ہی فارغ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، قرآن حکیم کو لازم پکڑیے، دن کے اندر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکالیے، اس قرآن کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس قرآن سے ہدایت لیجئے۔ صحیح بخاری ہر گھر میں، ہر کمرے میں رکھیے، صحیح بخاری کو حرز جا بنائیے، ہر مسئلہ آپ کو درپیش ہو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو کھولیے، اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
بچی اور بچے کے عقیقے میں کیا فرق ہے؟ بچہ اگر اس کا عقیقہ کرنا ہے تو 2 جانور ہیں اور بچی کے لیے 1 جان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں تو اسی دن عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کتنی مرتبہ طلاق بولنا چاہیے؟ کتنے دن کی عدت ہونی چاہیے؟ طلاق دینے کے بعد عورت کو فوراً گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ وہ عدت کے دن اپنے خاوند کے گھر کے اندر، اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے تو پھر وہ خاوند کے گھر کے اندر اپنے عدت کے دن گزارے۔ 3 طہر اس میں خاوند کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، وہ چاہے رجوع کر لے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو عدت گزرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ نکاح کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور جب طلاق دی جائے، اگر انتہائی مجبوری کی حالات بن جائیں تو صرف 1 دفعہ کہا جائے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق طلاق طلاق، 3 فائر نہ ماریں اور پھر حلالہ کروانے کے لیے بے غیرت مولویوں کے پاس چکر نہ ماریں۔ یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، اور 1 دفعہ 3 طلاق کہنا بھی درست نہیں ہے، صرف 1 ہی کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے غلطی میں 3 طلاق کہہ بھی دی ہے تب بھی 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ کیا مردے کو دفن کرتے وقت اذان دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں اتار کے اذان دینی چاہیے۔ اگر وہ نمازی تھا تو پہلے نمازیں پڑھتا تھا۔ اب جو قبر ہے یہ دارالحساب ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہاں تو حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اب آپ کس کو نمازیں پڑھا رہے ہیں اذان دے کے؟ ایک آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ ٹونا کیا گیا ہے جبکہ وہ نماز کا پابند بھی ہے، اس کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر جادو وغیرہ کر دیا ہے، کروایا ہے، یا شیاطین کا کوئی اثر ہے تو اس اللہ کے بندے کو چاہیے کہ سورۃ بقرہ مستقل ڈیلی اس کی تلاوت کرے، پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رات کو سونے کے اذکار پڑھیں، صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھیں، گھر میں آنے جانے کے اذکار پڑھیں تو شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا۔ کیا نکاح یعنی شادی سے پہلے 1-2 مہینے پہلے حق مہر دیا جا سکتا ہے تاکہ لڑکی والوں کے گھر کے کام آ سکے، یا صرف نکاح کے وقت ہی دیا جا سکتا ہے؟ جو حق مہر طے ہو گیا ہے، آپ نکاح پہ دینا چاہتے ہیں نکاح پہ دے دیں، نکاح سے پہلے دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ آپ پر واجب تبھی ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے حق مہر لے لیں اور نکاح نہ دیں، پھر کیا کرو گے؟ مال بھی جائے گا ہیں؟ اس لیے جب نکاح ہو اس وقت حق مہر دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، سامان بنانا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، پہلے بھی دیں تو واللہ عالم، میرے علم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام پھیرتے وقت دونوں طرف دیکھنا ہے یا ایک طرف؟ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ سوال ہے ٹیلی فون پہ نکاح کے متعلق کہ لوگ ٹیلی فون پہ نکاح کر لیتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ نکاح اگر انتہائی مجبوری ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملتی، آپ نہیں جا سکتے اور پھر آپ نے نکاح کے بعد یہاں بلانا ہے، تو وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب آپ قبول کرتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ ایسا جہاز ہو جس پہ آواز بلند ہو اور چند لوگ آپ کے پاس بھی آواز سننے والے اور کچھ ان کے پاس بھی آواز سننے والے، ٹھیک ہے؟ صرف لڑکی لڑکے کی آپس کی گفتگو نہ ہو، کسی کو پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا کہا ہے۔ وہ جو گواہ بنیں گے نکاح پر، وہ گواہ تبھی بنیں گے جب آپ کی آواز سنیں گے۔ تو ایسا معاملہ اگر انتہائی مجبوری کے اندر ہو تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، واللہ اعلم۔ فطروں میں 2 رکعت کے بعد اتحیات نہ بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم 3 رکعت وطر پڑھو تو مغرب کی مشابہت نہ کرو۔ مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھا جاتا ہے، لیکن وطر جب پڑھو تو اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب کی مشابہت نہ کرو، یعنی پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ، دوسری پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ اور تیسری کے اندر صرف 1 تشہد بیٹھو۔ جب 1 مرتبہ نماز با جماعت ہو جائے تو اسی جگہ دوبارہ امام جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ نماز با جماعت ہو جائے تو وہاں یا اس جگہ یعنی مصلی پر نہیں کرانی چاہیے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آئے ہیں اور جماعت ہو چکی ہے، اس کو روٹین نہ بنائیں نماز سے تاخیر ہونا، لیکن اگر کبھی تاخیر ہوگی، آپ آ گئے، نماز کا سلام پھر گیا اور آپ کے ساتھ 2-4 ساتھی ہیں تو آپ کھڑے ہو کے جماعت کرا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے اور نماز کا وقت گزر گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے، نماز کا وقت نہیں، نماز ہو چکی تھی، سلام پھر چکا تھا، جماعت ختم ہو گئی تھی، آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی پر صدقہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس مسجد میں جماعت تو ہو چکی تھی، پھر آپ نے دوسری جماعت کا حکم کیوں دیا؟ واللہ اعلم۔ سبحانک جی اگر اجازت دے تو جی سوال کا تعلق عقیدے سے۔ ہاں جی، سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، الحمدللہ میرا عقیدہ ہے، مگر جو نیور کہنے والے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے جو دنیا سے چلا گیا اس زمین پہ آتا ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کے انبیاء سارے بیت المقدس میں اکٹھے ہوئے اور آپ نے وہاں پر سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، تو قرآن و حدیث تو یہ کہتا ہے جو مر کے چلا گیا وہ دوبارہ اس دنیا پہ نہیں آتا، تو یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عام روٹین نہ ہو، جو کام آؤٹ آف روٹین ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اب لاٹھی ہے لیکن وہ اژدہا بن گئی، اب یہ بات عام روٹین میں نہیں ہے، ہر بندہ لاٹھی پھینک کے اس کو اژدہا نہیں بنا سکتا، اسی اژدہے کو پکڑا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ تو تمام انبیاء کا وہاں پر اکٹھا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا یہ معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی کو جتنے معجزے دیے گئے اہل سنت والجماعت ان تمام معجزوں پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، یہ معجزہ ہے، روٹین کی بات نہیں۔ آپ جو کہتے ہو کہ ہر جمعرات کو آتے ہیں کھیرے کھا کر جاتے ہیں، یہ تو آپ نے روٹین بنائی ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، مر جاتا، وہ مردے کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو جاتا، یہ انبیاء کے معجزے ہیں۔ انبیاء کے معجزے اور چیز ہیں اور روٹین کی باتیں اور چیز ہیں، واللہ اعلم۔